بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم ایک ایسے کافر کے بارے میں جانیں گے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں رسول پاک کا کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے نواسہ رسول کے ہاتھوں پر اپنی جان دی۔ عاشورہ کا دن تھا، گرم تپتے ہوئے صحرا میں امام مظلوم حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک طرف یزیدی لشکر، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا۔ اس کا سردار 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھا کہ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار کو سست کر لیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ ہمارا سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا ملنے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا حمایتی میدان کربلا میں کیسے بن گیا؟ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عین جنگ کے وقت توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا ملنے والا یہ سپاہی اور جرأت مند شخص جس کا نام حر بن یزید بن ریائی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار بہت مختلف ہے۔ وہ جو گنہگار لوگوں کا سردار تھا، اس نے توبہ کر کے جام شہادت نوش کیا۔ حر عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ جب یزید نے عبید اللہ کو کوفہ کا گورنر بنایا اور اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے 1000 سپاہی دیے اور جناب حر کو بھیجا۔ حسینی قافلہ جو 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر رکے جس کا نام ذی حسم ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ سفر کیا اور وہاں پر پہنچ کر کچھ دیر جو ہے وہ آرام کیا اور قیام کیا۔ وہاں پر جو ہے پینے کے لیے پانی تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر خیمے لگائے۔ حر وہاں پر پہنچ کر نیزے لے کر صف بنا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے حر کو دیکھا تو آپ نے انتہائی جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور حر جس کا لشکر جو ہے وہ لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا تھا، تو اب حر کے اس دشمن رویے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے وہاں انہیں پانی دیا۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس بلند اخلاق سے جناب حر متاثر ہوئے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے جیسے نماز ادا کی تو حر نے بھی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ لیکن حر نے نواسہ رسول کا راستہ روکتے ہوئے کہا کہ مجھے یزید کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں اور حکم دوں کہ آپ جو ہیں وہ بیعت لیں اور یزید کی بیعت کریں، جو کہ اب حکمران ہے اور بادشاہ ہے، اور اس نے بڑی ہی تعریفیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یزید کی بیعت کروں کہ جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکتے ہوئے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ رکیں، آپ کو آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے حر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے حر، کیا تو چاہتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے؟ اب حر نے یہ سن کر اپنی نظروں کو جھکا لیا اور کہا کہ اے نواسہ رسول، اگر آپ کی ماں فاطمہ علیہ السلام نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو یہی کہتا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حر کی نظروں میں دیکھا کہ اس کی نظروں میں کہیں نہ کہیں آل رسول کا عشق ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پر خود ہی رکیں گے۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلا اور پیچھے جو ہے وہ یزیدی لشکر تھا۔ ایک جگہ پر یہ قافلہ رکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام غازی عباس علیہ السلام سے فرماتے ہیں، عباس جاؤ اور پوچھو کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 60 دینار دے کر اس زمین کو خریدا اور غازی عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ عباس وہاں پر خیمے لگاؤ۔ یوں کربلا کی زمین پر آل رسول کا قیام ہوا۔ جب وہاں یزید کو خبر پہنچتی ہے کہ جو فوج کا سپہ سالار حر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا احترام کر رہا ہے، تو حر نے یہ حکم دیا شمر اور عمر بن سعد کو کہ جاؤ 1000 فوج لے کر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کو گھیر لو۔ یزید کا پیغام پہنچنا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو وہ جو لشکر آیا تھا اس نے گھیر لیا اور یزید کے حکم پر 7 محرم
جہنم کو آ پر پانی بند ہو گیا، یہاں تک کہ عاشورہ کی رات آ پہنچتی ہے۔ جناب حر اب بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر سوچ میں تھے کہ میری وجہ سے ہی آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کیا مجھے ان مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جس کا امام جنت کا سردار ہے، یا دوسری طرف اس عظیم لشکر کا کہ جس کا سردار عیش اور بے دین ہے، عیش و مسرت میں وہ ڈوبا ہوا ہے؟ یہ رات جو تھی یہ حر کے لیے فیصلے کی رات تھی، وقت بھی بہت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو حر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ مخالف سمت کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حر کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا غلام بھی تھا جو اس کے وفادار تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خیمے کی جانب پہنچا۔ اس نے پہلے تو اپنے ہتھیار پھینک دیے اور پھر زوروں سے رونے لگا اور امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا کہ اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، اور میرے لیے کوئی سزا ہے تو مجھے دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو اٹھایا اور اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں یہ دیکھ کر اب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کہ جناب حر علیہ السلام جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے قافلے میں جا ملے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حر نے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی اور اجازت مانگی کہ وہ میدان جنگ میں جائیں گے اور حسینی قافلے کی طرف سے لڑیں گے۔ امام نے انہیں جنگ کی اجازت دی تو حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا۔ انہوں نے 40 افراد کو جہنم واصل کیا۔ یزیدی لشکر نے جب ان پر حملہ کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا تو انہیں وہیں پر شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے خون جاری ہے۔ آپ نے ایک رومال نکالا اور فرمایا اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ علیہ السلام کا ہے، اور کہا کہ اے حر، جیسے تمہارا نام ہے تم دنیا اور آخرت میں آج سے آزاد ہو۔ تو جیسے ہی حر نے یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے نواسے رسول، کیا یہ غلام اس قابل بن گیا ہے کہ رسول کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال میرے زخم پر بندھے؟ تو یوں حضرت حر کی وہ روح پرواز کر گئی اور انہیں جنت کے عظیم تحفے سے نوازا گیا۔